یہ خبر غلط ہے کہ ہم نے بہن سے لوتلکی کی، والد نے صرف ذہنی دباؤ کے باعث بیان دیا تھا۔ حمیرہ عسکر کے بھائی کا بیان آ گیا، تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اداکارہ اور ماڈل حمیرہ عسکر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے اہل خانہ نے ان سے لاتلکی کا اعلان کر کے میت وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر جیسے ہی عوام کے سامنے آئی، غم، غصہ اور حیرت کے ملے جلے جذبات ابھرنے لگے۔ مختلف پلیٹ فارمز پر صارفین نے اس واقعے کو انسانی ہمدردی سے عاری رویہ قرار دیتے ہوئے اہل خانہ پر شدید تنقید شروع کر دی، مگر اس تمام ہنگامے کے دوران اداکارہ کے حقیقی بھائی نوید عسکر سامنے آئے اور انہوں نے اس تمام معاملے پر نہایت سنجیدہ اور حقیقت پر مبنی وضاحت پیش کی۔ اداکارہ کے بھائی نوید عسکر کا کہنا تھا کہ یہ بات سراسر غلط ہے کہ ہم نے اپنی بہن سے لاتلکی کا اظہار کیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم گزشتہ 3 دن سے چیپا، پولیس اور انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں تھے، چونکہ قانونی کارروائی میں وقت لگتا ہے، اس لیے میت وصول کرنے میں تاخیر یا بے رخی کی بنیاد پر۔ ان کا کہنا تھا کہ والد نے جو بیان دیا تھا وہ شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی کے عالم میں دیا گیا۔ ان دنوں میں ہمارے قریبی عزیز ہماری چھوٹی پھپھو ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئی، جس کی وجہ سے پورا خاندان صدمے میں تھا۔ ایسے میں اچانک حمیرہ کی موت کی اطلاع ملی اور فون کال کا تناطا بند گیا۔ والد نے اسی ذہنی دباؤ کے تحت وہ جملہ کہا کہ جسے میڈیا نے بغیر کسی تحقیق کے۔ اداکارہ کے بھائی نوید نے مزید کہا ہے کہ ہماری بہن خود مختار تھی، اس نے شوبز میں آنے کا فیصلہ اپنی مرضی سے کیا تھا، والدین اس پر نظر رکھتے تھے، لیکن ہر بات کی اجازت یا اطلاع لینا اس کے مزاج میں نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ والد کا حمیرہ سے تقریباً 1 سال سے رابطہ نہیں تھا۔ آخری بار جب والد نے بات کی تو حمیرہ نے اپنی رہائش کے بارے میں بھی تفصیل نہیں بتائی۔ پچھلے 6 ماہ سے اس کا فون مسلسل بند تھا اور ہم نے اسے تلاش کرنے کی بارہا کوشش کی، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ والدہ کو جہاں تک علم نہیں تھا کہ وہ کس علاقے میں رہتی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہمیں اس کی فکر ہمیشہ رہی۔ اس واقعے میں جس انداز سے میڈیا نے خبریں نشر کی، اس پر نوید عسکر نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہمیں اطلاع ملی اور ہم کارروائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے، تب میڈیا کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا تحمل کرتا اور مالک مکان سے وہ سوال کرتا جو ہم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دروازہ اتنے دن تک بند رہا تو اسے کھولنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ مالک مکان نے فوری اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیا اسے کسی غیر معمولی بات کا اندازہ نہیں ہوا؟ میڈیا کو ان پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے ہماری فیملی کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ہمارا دکھ مزید بڑھ گیا۔ اداکارہ کی میت بالآخر چیپا کے ذریعے ورثہ کے حوالے کی گئی۔ ہم خود رمضان چیپا صاحب کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ہم نے تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میت کو وصول کیا اور لاہور روانہ ہوئے، جہاں تدفین کا بندوبست پہلے سے زیر مشورہ تھا۔ ہم نے والد سے بات کر کے یہ فیصلہ کیا کہ حمیرہ کو لاہور میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ لاہور میں عزیز و اقارب اور جاننے والوں کی موجودگی میں حمیرہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے انتہائی احترام سے دفن کیا گیا، اور ان لمحوں میں والدین کی آنکھیں اشکبار تھیں اور دکھ الفاظ سے باہر تھا۔ اس سارے واقعے سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں جو صرف ایک خاندان یا فرد تک محدود نہیں، بلکہ پورے معاشرے، میڈیا اور نظام کے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ ایک باعزت خود مختار خاتون جس نے اپنی محنت سے شناخت بنائی، اس کی وفات کے بعد جو سلوک ہوا وہ ہمارے اجتماعی شعور پر سوالیہ نشان ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ سنسنی کے بجائے تحقیق، توازن اور حساسیت کے اصولوں پر عمل کرے۔ سچ صرف وہ نہیں ہوتا جو پہلے سامنے آئے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو پوری تصویر کو دیکھنے سے سمجھ آتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ہمدردی، تحقیق اور تحمل کا مظاہرہ کریں، نہ کہ جلد بازی، الزام تراشی اور فیصلہ سازی۔ اداکارہ کے بھائی نوید عسکر کی باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خاندان نے کبھی حمیرہ سے لاتلکی نہیں کی تھی۔ حالات، خاموشی اور کمیونیکیشن گیپ نے دوری پیدا کی۔ ایسے بہت سے خاندان ہوں گے جہاں بچے خود مختار ہو کر الگ رہتے ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز لاتلکی یا ناپسندیدگی نہیں ہوتا۔ والدین کا بچوں پر نظر رکھنا ایک فطری جذبہ ہے، اور جب وہ نظر کم ہو جائے تو فکر بڑھ جاتی ہے، اور جب خبر موت کی ہو تو صدمہ ناقابل بیان بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک ماڈل کے انتقال کا نہیں بلکہ ایک معاشرتی سبق بھی ہے۔ ہمیں رشتوں کی قدر، خود مختار افراد کی پرائیویسی اور ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا، معاشرہ اور اداروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ آئندہ ایسے سانحات میں صرف میت نہ ہو بلکہ سچ، وقار اور ہمدردی بھی زندہ رہے۔
हुमैरा असगर का ताल्लुक एक मुतवस्सत तबके से था। वो लाहौर में पैदा हुई जहां उन्होंने इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। बचपन से ही उनमें फनून लतीफ़ा की तरफ झुकाव था। वालिदैन अगरचे चाहते थे कि वो तालीम पर तवज्जो दे, लेकिन हुमैरा का अदाकारी मॉडलिंग में दिलचस्पी थी। उन्होंने स्कूल के स्टेज ड्रामों से अपने करियर का आगाज किया। बाद अज़ां लाहौर की एक मकामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और इस दौरान मुख्तलिफ कमर्शियल्स और फैशन शो में भी हिस्सा लेने लगी। इनका हुस्न एतमाद और मुकालमे की अदायगी बहुत जल्द डायरेक्टर्स और ब्रांड्स की तवज्जो का मरकज बनने लगी। हुमैरा का शोबिस में बाकायदा दाखिला एक टीवी कमर्शियल से हुआ, जिसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में छोटे छोटे किरदार अदा किए। अगरचे इनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मुसलसल मेहनत, मुस्बत रवैये और प्रोफेशनलिज्म में से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। उनका अंदाज मुनफरिद था और वो खुद को आम मॉडल से मुख्तलिफ साबित करना चाहती थी। वो अक्सर कहती थी कि मैं शोबिस को सिर्फ शोहरत नहीं बल्कि इजहार का जरिया समझती हूँ। इनके करीबी हल्के बताते हैं कि हुमैरा निहायत खुददार, तनकीद बर्दाश्त करने वाली और असूलों पर चलने वाली शख्सियत थी। वो अपने फैसले खुद करती थी और इसी वजह से अक्सर उनका खानदान से इख्तलाफ भी होता रहा, मगर इन इख्तलाफात के बावजूद वो अपने वालिदैन, खास तौर पर वालदा से जज्बाती वाबस्तगी रखती थी। उनके करीबी दोस्तों के मुताबिक वो कई बार कह चुकी थी कि मेरी आज़ादी मेरी ताकत, मगर मेरे रिश्ते मेरी कमजोरी भी हैं। जिंदगी के आखिरी दिनों में हुमैरा काफी तन्हा हो गई थी। उनके चंद करीबी दोस्तों का कहना है कि वो खामोश रहने लगी थी, सोशल मीडिया पर भी कम जाहिर होती थी। उनके कुछ करीबी दोस्तों से भी राब्ता महदूद हो चुका था। उनकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में गहरी उदासी और फिक्री इशारात दिखाई देते थे। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, कुछ खामोशियां जिंदगी के सबसे ऊंचे शो से ज्यादा गूंज रखती हैं। ये जुमला बाद में उनके चाहने वालों ने बारहा दोहराया और उनकी मुआवनत पर तबसरा किया। फ्लैट में उनकी मौत का पता उस वक्त चला जब पड़ोसियों ने बदबू महसूस की और मालिक मकान से राब्ता किया। मालिक मकान ने पुलिस को इतला दी और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो हुमैरा की लाश बिस्तर पर पाई गई। फौरी तौर पर शिपा को इतला दी गई, जिसने लाश को जब्त करके अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तदाई इतलात में यह कहा गया है कि कोई जख्म या तशद्दुद का निशान नहीं था, लेकिन लाश कई दिन पुरानी होने के बाद सबब पोस्टमार्टम जरूरी समझा गया।